جہنم کا تو ایک سانپ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں چھوڑ دے تو وہ ایک پھنکار مار دے سے جہنم کا ایک سانپ اگر دنیا میں بھیج دیا جائے اور ایک بار وہ ایسے کر دے بس، تو اس کے منہ سے نکلنے والی ایک پھنکار کی وجہ سے، ایک پھنکار سے پوری دنیا میں جتنی بھی کچی زمین ہے، کھیتی ہے اور جہاں اناج پیدا ہوتا ہے، اس کے ایک پھنکار سے پھر پوری دنیا کے اندر کبھی غلہ پیدا نہ ہو، کبھی اناج پیدا نہ ہو، اس کی ایک پھنکار سے ساری کی ساری زمین جل کر راکھ ہو جائے اور پھر اناج پیدا کرنے کے لائق نہ رہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے ڈال دیا جائے، ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ آنکھ بند کرو اور کھولو، اس کا 10واں حصہ، اب کتنا کم ہوگا آپ اندازہ لگا لیجئے۔ ایک لمحہ، دیکھیے میں آنکھ بند کر کے کھول رہا ہوں، پتا نہیں کیا ہے، سنیے ایک لمحہ ایسے بس آنکھ بند کر رہا ہوں، کھول دیے، یہ کیا ہوا؟ ایک لمحہ، اس کا بھی 10واں حصہ آپ کریے تو کتنی دیر ہوگی؟ اتنی دیر کے لیے آنکھ بند کی اور کھول دی، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، اس کا بھی 10واں حصہ، 10 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ، اتنی دیر کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال کر نکال دیا جائے، اور اللہ کے نبی فرماتے اس آدمی کو اگر مدینے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے تو اتنی دیر کے لیے جہنم میں جل کر آنے والا آدمی باہر کی طرف جب سانس لے گا، ایسے باہر کی طرف جب سانس لے گا تو اس کی سانس کی گرمی سے پورا مدینہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اس سے آج کون ڈر رہا ہے؟ ایک اسکائی لیب کی فکر تو اتنی زیادہ ہے، ہم دوڑ رہے ہیں بس دنیا کی طرف، ملے یہ دنیا، دوڑ رہے ہیں ہم، پیسہ پیسہ آئے، پیسہ جس طریقے سے بھی آئے پیسہ، اس دنیا نے ہمیں میرے بھائیوں کتا جیسا انسان کتا بنا دیا ہے۔ ایک بیل پڑا ہوا ہے مرا ہوا، گاؤں میں آپ کے ایک بیل مر گیا، مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے کے لیے کتا آ گیا، کتا اس بیل کو نوچ رہا ہے، کھا رہا ہے، اس مرے ہوئے بیل کی بدبو دوسرا کتا سونگتا ہے، وہ بھی آ جاتا ہے، مرے ہوئے بیل کو کھانے کے لیے جب یہ کتا آتا ہے تو پہلا کتا بھونک بھونک کر آنکھیں دکھا دکھا کر دوسرے کتے کو بھگا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو بھگا دیتا ہے۔ یہ کتا کتنا گوشت کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو، لیکن یہاں تو 3 کنٹل ہے۔ لیکن کتے کی صفت یہ کہ برباد ہوتا ہو جائے لیکن ہم دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے۔ آج یہی صفت ہمارے اور آپ کے اندر آ گئی ہے۔ لاٹری میں 3-5 لاکھ جیت گئے، اب دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے، ہم ہی کھائیں گے۔ IPL میں دوسرے کو کنگال کر دیا، ہمارے پاس پیسہ آ گیا، جوا جیت کر ہم کھائیں گے، کسی کو نہیں۔ حرام کھاؤ گے اولادیں جوتے ماریں گی تمہیں۔ بعد میں آؤ گے مولانا کے پاس، مولانا صاحب میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے، مولانا صاحب دعا بتائیں گے، دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ معاف کیجئے، لاکھ تہجد کی نماز پڑھیے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا 3 اپریل 2 اپریل سے روزہ رکھتے رہیے، لیکن سود، بیاج، سٹا، دڑا، اگر یہ ساری کی ساری کمائی اگر آپ نے نہیں چھوڑی تو آپ کا روزہ قبول نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں، کلیئر کہہ رہا ہوں، نماز قبول نہیں۔ مولانا صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی آدمی اگر مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب اگر اس کرتے کو یا شیروانی کو میں پیشاب سے دھوؤں تو کیا پاک ہو جائے گی؟ تو پیشاب سے دھونے کے بعد کیا کوئی پنجابی پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ شیروانی کو ہم پیشاب سے دھوئیں تو پاک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔
اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور مال حرام کا کھا رہے ہیں, کمائی حرام کی ہے, تو یہ نماز یہ روزہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے, نہیں. جیسے وہ کتا آج برداشت نہیں کر رہا ہے کہ دوسرا کتا ہمارے مرے ہوئے بیل کو کھانے آئے, گوشت برباد ہوتا ہو جائے, لیکن کتے کو منظور نہیں کہ دوسرا کتا کھائے. یہ صفت آج ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے, بلکہ ہمیں دوسروں کے مال کو لوٹنے کی فکر ہوتی ہے. آج سے 20 سال پہلے نارتھ یو پی میں اتر پردیش نارتھ یو پی میں ایک پوربی علاقہ ہے, مشرقی علاقہ, اس علاقے کے اندر ایک سیلاب آتا ہے. سیلاب جانتے نا, باڑھ. ایک سیلاب آتا پانی کا, بڑا خطرناک سیلاب, بڑی خطرناک باڑھ. درخت بہہ گئے, جھوپڑیاں بہہ گئی, بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئی, بیل بہہ گئے, گائے بہہ گئی, بھیڑ بکریاں مر گئے. اتنا خطرناک سیلاب تھا. جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس گاؤں کا حال دیکھنے کے لیے آتے ہیں. پورے گاؤں میں سناٹا ہے, لاشیں تیر رہی ہیں, جانور مرے پڑے ہیں, لیکن کچھ لوگ پانی کے اس طرف اپنا مال بچانے میں کامیاب ہیں اور ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس طرف نہیں آ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو ادھر بیٹھا ہوا دیکھا, لیکن وہ پانی کے اس طرف نہیں آ سکتے ہیں. اسی بیچ کچھ لوگوں کی نظر پانی میں ڈوبے ہوئے پیڑ کی اوپر پڑتی ہے, جو آدھے سے زیادہ پیڑ ڈوبا ہوا ہے. ایک پیڑ آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے, اور اس کی ایک ڈال کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اور اسی ڈال کے اوپر ایک زہریلا سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں, ایک ہی ڈال ہے اور اس ڈال کے اوپر آدمی بیٹھا ہے, اور اسی ڈال کے اوپر سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے. انسان سانپ کا دشمن اور سانپ انسان کا دشمن. ابھی یہاں سانپ نکل آیا, فوراً مار دیں گے, لیکن سیلاب کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ نہ آدمی سانپ کو مار رہا ہے اور نہ سانپ آدمی کو ڈس رہا ہے. سانپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سیلاب کا منظر, وہ بھی جانتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈال ہل گئی تو میں گر جاؤں گا, اور نیچے پانی ہے, بہہ جاؤں گا, مر جاؤں گا. سانپ انسان کو نہیں کاٹ رہا ہے, اور انسان سانپ کو نہیں کاٹ مار رہا ہے. اگر تھوڑی بھی ڈالی ہل گئی, اگر ہم نیچے گرے تو ہم بھی نہیں بچیں گے. جہاں سیلاب کا دردناک اور خوفناک منظر اتنا خطرناک کہ انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے اور سانپ بھی انسان کو نہیں ڈس رہا ہے, لیکن یہاں کچھ ایسے کمینے انسان موجود ہیں جو اس طرف کشتی لے کر جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنا مال ہمارے حوالے کر دو, ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور تمہارے مال کی رکشا کریں گے. جب پانی تھوڑا کم ہو جائے اور جب تم لوگ باہر نکلو اور ہمارے پاس آنا, ہم تمہارے مال, تمہارا سونا چاندی, تمہاری یہ چیزیں ہم تمہیں واپس کر دیں گے. ایسے ماحول پر, ایسے موقع پر ان لوگوں نے ان کے اوپر بھروسہ کر کے اپنا مال ان کو دے دیا کہ لو یہ میری گھرستی کا مال ہے, یہ ہمارے کچھ کپڑے ہیں, یہ ہمارے بچوں کی کچھ کھلونے بچے ہیں, یہ ہماری بیوی کا تھوڑا سا زیور بچا ہے, اس کو حفاظت سے رکھنا. جب پانی کچھ کم ہوگا اور ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے حوالے کر دینا. ہماری بستی تو ڈوب گئی, ہم جہاں اللہ جگہ دے گا ہم وہاں چلے جائیں گے. اور یہ لوگ مال لے کر جب واپس آئے تو سب رفو چکر ہو گئے, بھاگ گئے. میرے بھائیو, آج انسان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان لوگوں نے دوسروں کی مجبوری کا بھی فائدہ نہیں, مجبوری بھی نہیں دیکھی, اور ان کا بھی مال لوٹ کے بھاگ گئے, فرار ہو گئے. جہاں انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے اور سانپ بھی انسان کو نہیں مار رہا ہے, ایک سانپ بھی انسان کو ڈس نہیں رہا ہے, ایسے موقع پر سب سے بڑا یہ سانپ انسان بن گیا جس نے اپنے بھائیوں کو ڈس لیا ہے, ان کا مال, ان کا سامان لے کر فرار ہو گیا ہے اور بھاگ گیا ہے, اور ان لوگوں کو سپرد کر گیا ہے کہ تم جانو, تمہارا کام جانے. میرے بھائیوں, جب دنیا پرستی ایسی ہو جائے, مال و دولت کی لالچ جب اس حد تک بڑھ جائے, تو یقین مانیے پھر اللہ کی عبادت ہونا مشکل ہے, اور یقین مانیے پھر زندگی کو آپ صحیح اصولوں پر نہیں گزار سکتے ہیں.